بالکل اس کے پیچھے امریکہ جڑا ہوا ہے. کیونکہ امریکہ کی پالیسی بھی لوگوں کو کئی مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی ہے. امت جو اسی دھوکے میں کیسے آ جاتی ہے؟ جو سنی ورلڈ ہے یہ بٹے ہوئے ہیں. دین کی جو بنیاد ہے ولایت اسی کو نہیں مان رہی ہے. اس وقت جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا بحران ہے، وہ لیڈرشپ کا نہ ہونا. مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے جنت جانی ہے، امت گئی بھاڑ میں. یہ باتیں عام لوگوں کو عموماً نہیں پتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ایسی شخصیت کو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں جو ہندوستان کی میڈیا میں خصوصاً مسلمان میڈیا، مسلمان ہویت، آئیڈینٹی کے ساتھ ایک میڈیا ہاؤس چلا رہے ہیں. 50 لاکھ سے زیادہ فالوورز ہیں یوٹیوب، انسٹاگرام اور تمام پیجز کو ملا کے. اور ہمارے ساتھ ہیں ملت ٹائمز سے شمس تبریز قاسمی صاحب. السلام علیکم، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو اس پروگرام میں. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بہت شکریہ اس پروگرام میں مجھے بلانے کے لیے اور بات چیت کا موقع دینے کے لیے. جی، میں ایک سوال آپ سے کروں گا، اگر آپ چاہیں تو اس کو اسکپ کر سکتے ہیں. جواب نہ بھی دیں اور ایکسکیوز بھی کر سکتے ہیں. سنی ورلڈ کے اندر یہ آئیڈیالوجیکل کلیئرٹی کیوں نہیں ہوتی کہ جیسے ہی مثلاً بالکل واضح سی بات ہے کہ ایک شخص ہے جو آئیسس سے جڑا ہوا تھا، اس کے بعد اس کو اس طریقے سے پیش کیا جاتا ہے کہ وہ بنی امیہ کا لیڈر بن رہا ہے، بنی امیہ کی مسجد میں جا رہا ہے، وہاں خطبے دے رہا ہے، اور بالکل اس کے پیچھے امریکہ جڑا ہوا ہے، امریکن ایئر سپورٹ مل رہا ہے، اسرائیل اس کو سپورٹ کر رہا ہے، اسرائیل نے ایک ہفتے میں ان کے تمام اسلحوں کو نابود کر دیا. یہ تمام چیزیں ہونے کے باوجود کیوں اکثر سنی، میں عوام کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں اکثر علماء، انٹلیکچوئلز، ان کے درمیان بھی بار بار، یہ ایک بار چیز نہیں ہوتی، بار بار ایسی چیزیں ہوتی ہیں، تو کیوں اسی چیز پہ بار بار دھوکہ کھا لیتے ہیں؟ ایکچولی جو آپ نے سیریا کا تذکرہ کیا، شام کا، یقیناً شروع میں لوگوں کو لگ نہیں رہا تھا کہ اس کے پیچھے امریکہ ہے یا اسرائیل ہے. دوسری طرف لوگوں کو یہ اندازہ نہیں تھا کہ بشار الاسد کے خلاف جو لڑائی ہو رہی ہے وہ آج سے نہیں، 2011 سے جو عرب اسپائرنگ ہے، عرب بہاریہ، تبھی سے اس کی شروعات ہوئی تھی. کئی بڑے بڑے حملے ہوئے، تو اب تک ہوا نہیں تھا کہ بشار الاسد کے اقتدار کا اچانک خاتمہ ہو جائے گا، دیش چھوڑ کر جانا پڑے گا. بلکہ اب تک لوگوں کو لگ یہ رہا تھا کہ بشار الاسد کے ساتھ امریکہ ہے. کیونکہ آپ دیکھیے کہ شام میں کئی مرتبہ جو باغی گروپ ہے انہوں نے اٹیک کرنے کی کوشش کی، حملہ کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ شام کے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑی، چھوڑ کے جانا پڑا. کئی مرتبہ پورا کا پورا علاقہ تباہ ہوا. تو اس کی وجہ سے بشار الاسد کے خلاف غصہ، ناراضگی اور یہ ساری چیزیں تھی. اور دنیا کا ورلڈ ویو دو طرح سے تھا. کچھ لوگوں کو یہ لگ رہا تھا کہ امریکہ بشار الاسد کے ساتھ ہے، بشار الاسد امریکہ کی طاقت کے بغیر یہ نہیں کر سکتا. کچھ لوگوں کو لگ رہا تھا کہ روس اس کے ساتھ ہے، کیونکہ امریکہ کی پالیسی بھی لوگوں کو کئی مرتبہ سمجھ میں نہیں آتی ہے، وہ کس کے ساتھ ہے، کس کے ساتھ نہیں ہے، کب کیا کر رہا ہے. تو دیکھیں، ایک اسی کے کاؤنٹر میں کہ بشار الاسد اور لبنان کا اور حزب اللہ کا جو راستہ ہے وہ تو واضح تھا کہ وہ بشار الاسد کے بغیر ممکن نہیں تھا کہ جو حزب اللہ کی لڑائی ہونی تھی اسرائیل سے، تو بشار الاسد ایک لنک تھا، اور اسرائیل کھل کے ہمیشہ سے جس چیز کو ختم کرنا چاہتا تھا وہ بشار الاسد تھا. یعنی یہ ایک وہ تھا. لیکن آپ کہہ رہے نہیں، ایک نظریہ یہ تھا کہ نہیں، جیسے بشار الاسد ملا ہوا تھا. لیکن یہ ایک پوائنٹ ہے اس کا. دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ جس کو لا رہے ہیں سامنے، اس کا بیک گراؤنڈ آئیسس سے جڑا ہونا، اس کا بیک گراؤنڈ جو ہے، یعنی وہ ایک بار کے ایونٹ سے مجھے پرابلم نہیں ہے، لیکن جو اصول ہیں فیصلہ کرنے کے، بصیرت کے، یعنی خدا قرآن میں اولی الابصار جسے کہہ رہا ہے کہ مثلا وہ بنو جو بصیرت والے ہیں. تو کیسے امت مسلمہ اس سے کیا لیسن لے گی کہ اگلی بار اگر امریکہ یہ دھوکہ دینا چاہے، مثلا لیبیا میں یہی دھوکہ دیا گیا، صدام کے ساتھ یہی دھوکہ دیا گیا، عراق میں بھی مثلا، پھر اس کے بعد سیریا میں بھی یہی دھوکہ دیا گیا، بار بار یہی دھوکہ دیا جاتا ہے، اور بار بار امت جو اسی دھوکے میں کیسے آ جاتی ہے؟ اور اگلی بار جیسے حضرت علی علیہ السلام کی بھی حدیث ہے، رسول اللہ سے بھی ہے کہ مومن وہ ہے جو ایک سوراخ سے 2 بار ڈسا نہیں جاتا. تو یہ کہ سیریا کی سچویشن کو امت مسلمہ کے لیے کیا لیسن ہے کہ اگلی بار ہمیں سمجھ میں آئے کہ امت مسلمہ کے لیے کلیئر ہو کہ بھائی جب امریکہ کوئی ایجنڈا لے کے آئے تو اتنی بصیرت ہو کہ وہ سمجھ سکے کہ وہ اس کا ایجنڈا ہے. یہ بالکل آپ نے بہت اہم بات کہی ہے. اور سیریا کا جو مسئلہ رہا نا پچھلے کئی سالوں سے،
سیریا خانہ جنگی کا شکار. تو بشار الاسد کے بارے میں خود لوگوں کو کنفیوژن تھا. یہ جو باتیں ہیں کہ لبنان تک جو ہتھیار پہنچتا ہے وہ سیریا کے راستے، یہ باتیں عام لوگوں کو عموماً نہیں پتہ. لوگوں کو لگ رہا تھا کہ حزب اللہ کی اپنی طاقت ہے، وہ اسرائیل کے خلاف جنگ لڑ رہا ہے، اور 2-3 جنگوں میں حزب اللہ نے تو باضابطہ اسرائیل کو شکست کھانے پر مجبور کیا ہے. یہ جو باتیں عموماً عام لوگوں کو، پبلک کو نہیں پتہ. ادھر شام سے لوگوں کو محبت بھی ہے، کیونکہ قرآن میں، احادیث میں جگہ جگہ ملک شام کا تذکرہ ہے. کئی حوالے سے شام کو یاد کرتا ہے. تو شام سے لوگوں کو عقیدت بھی ہے، محبت بھی ہے، اور شام پچھلے کئی سالوں سے خانہ جنگی کا شکار تھا. اس کے علاوہ مجھے جو لگتا ہے کہ جو لوگوں کا نظریہ بنا ہوگا یہ کہ جب حماس اور اسرائیل کی لڑائی ہو رہی ہے، یا اس میں ادھر ایران بھی ہے، ادھر حزب اللہ بھی ہے، تو کہیں پر ڈائریکٹ سیریا کا رول نظر نہیں آ رہا تھا. اب دیکھیے، ایران کے ایمبیسی پر دمشق میں حملہ ہو جاتا ہے، ایران کے کئی اہم ترین کمانڈر اس میں شہید ہو جاتے ہیں، اور بشار الاسد نے کچھ ریئیکٹ نہیں کیا. لگاتار حملے اسرائیل کے سیریا پر، اور جب کوئی ریئیکشن نہیں ہو رہا تھا تو ایک نظریہ یہ بن گیا بشار الاسد کو لے کر کے کہ یہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے. بلکہ ایک بات یہ بھی سامنے آتی گئی کہ سیریا میں، یعنی دمشق میں ایمبیسی پر جو حملہ ہوا، اہم ترین کمانڈر کی جو شہادت ہوئی، تو لوگوں کو لگا کہ شاید بشار الاسد نے غداری تو نہیں کی ہے، جاسوسی تو نہیں کی ہے. شام ایک باضابطہ ملک ہے، اس کے ایئر اسپیس میں کیسے غزہ پر اگر اسرائیل کے فائٹر پلین آ جاتے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کے پاس آرمی نہیں ہے، ان کے پاس ایئر ڈیفنس سسٹم نہیں ہے. لیکن سیریا میں اسرائیل جہاں چاہتا ہے گھس کر کے حملہ کر رہا ہے، مار رہا ہے، اور بشار الاسد کی آرمی اس کا ایئر ڈیفنس سسٹم روکنے میں ناکام ہے. تو لوگوں کو یہی لگا کہ بشار الاسد اسرائیل سے ملا ہوا ہے. اور وہ جو مطلب حماس کے بارے میں تھا پوری دنیا کو کل بھی آج بھی، کہ حماس کو اگر پوری دنیا سے سب سے زیادہ سپورٹ مل رہا ہے تو وہ ایران ہے. تو جو حماس کو سپورٹ کر رہا ہے ایران، اس کے ہی کمانڈروں کو سیریا میں مارا جا رہا ہے، اور بشار الاسد روکنے میں ناکام ہے. تو یہ جو باتیں تھی اس نے سب کے نظریہ کو بدلا کہ بشار الاسد بالکل امریکہ کا آدمی ہے، وہ اسرائیل سے ملا ہوا ہے. اور جب اچانک یہ سب ہوا تو لوگوں کو اور باتیں سمجھ میں نہیں آئی کہ بشار الاسد اب تک تھا، اب کیسے ہو گیا. تو یہ چیزیں تھیں مجھے لگتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں نے اس طرح کا نظریہ اپنایا. جی، تو اس سے کیا لیسن ہے، یعنی یہ بصیرت افزائی کے لیے نگاہ سے اگر؟ مجھے لگتا ہے کہ جو سنی ورلڈ ہے یہ بٹے ہوئے ہیں، ان کا کوئی اپنا ایک مشترکہ رہنما اور لیڈر نہیں ہے. شیعہ ورلڈ میں ایک اچھی بات دیکھ رہا ہوں کہ جو ایران کے سپریم لیڈر ہے علامہ خامنئی، مجھے لگتا ہے اب سنی ورلڈ بھی ان کو اپنا لیڈر اور رہبر مان رہا ہے. تو ان کا جو ایک فیصلہ ہوتا ہے، ان کا جو ایک فرمان ہوتا ہے، اس کو دنیا بھر کے شیعہ اپنا فیصلہ مانتے، اپنا رہبر مانتے. صرف ایرانی قوم نہیں، ہندوستان میں بھی جہاں شیعہ ہیں وہاں رہبر معظم کی تصویر لگی رہتی ہے. سنی ورلڈ میں ایسا نہیں ہے. اب مجھے کوئی ایک نام نہیں بتا سکتے پورے سنی ورلڈ میں جس کو دنیا بھر کے مسلمان اپنا رہنما مانتا ہوں. اب حرمین شریفین کے امام ہیں خانہ کعبہ کے، انہیں پر تنقید کرتے ہیں سنی علماء کرام ان کے بہت سارے فیصلوں پر. تو نہ تو انڈیا میں، نہ پاکستان میں، نہ دنیا بھر میں جہاں بھی سنی علماء کرام ہیں ان میں سے کسی ایک کو دنیا بھر میں آئیڈیل مانا جاتا ہو، رہنما مانا جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کسی کے بارے میں تو آپ بتائیے مجھے. واضح سی بات ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے شمس بھائی اس کے پیچھے جو ہے نا ایک دین کا نظریہ جو ہے نا، ویسٹرن انفلوئنس کے بعد دین کو ایک انڈیویجول دین بنا دیا گیا ہے. مجھے نماز پڑھنی ہے، مجھے روزہ رکھنا ہے، مجھے جنت جانی ہے، امت گئی بھاڑ میں. یعنی یہ بولتے نہیں امت گئی بھاڑ میں، لیکن نظریہ یہ ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اگر سنت بھی ماننی ہے تو سنت کپڑے، داڑھی، اپیئرنس تک. لیکن وہی ظالم سے مقابلہ، امت سازی. خدا نے کہا کان الناس امتاً واحدہ، تمہیں ایک امت بنا کے پیدا کیا ہوں. نظام رسول اللہ نے اپنے بعد جو ولایت کا نظام چھوڑ کے گئے تھے، یا مثلا اہل سنت کے یہاں خلافت کا نظام چھوڑ کے گئے تھے، کوئی ایک نظریہ، لیڈرشپ کا نظریہ. کوئی قوم یعنی ایک دین کو مانتی ہے، اور دین کی اساس لیڈرشپ کی بنیاد پہ تھی، اور آج وہی دین مان رہی ہے اور دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں ہے، اور دین کی جو بنیاد ہے ولایت، اسی کو نہیں مان رہی ہے. یعنی تو وہ دین جب انفرادی ہو گیا، دین اتنا انڈیویجول ہو گیا، اس کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، امت اور امام کا کوئی رابطہ نہیں ہے، تو نیچرل سی بات ہے کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ لیڈرشپ کا نہ ہونا، اس کے پیچھے اس سے زیادہ مجھے لگتا ہے جو ہمارے لیے
ضروری ہے امت مسلمہ کے لیے سوچنا کہ اس نظام اسلام کے سسٹم کو اس کی طرف توجہ دینا. مجھے لگتا ہے جب اس کی طرف توجہ دیں گے تو ضرورت پیدا ہوگی. ابھی تو سب کو جنت جانے کے لیے کوئی امام کی ضرورت نہیں ہے نا. نہیں، آپ بہت اہم بات کر رہے ہیں. اور اس وقت جو امت مسلمہ کا سب سے بڑا مسئلہ ہے، جو سب سے بڑا بحران ہے، وہ لیڈرشپ کا نہ ہونا، قیادت کا فقدان. جب تک خلافت تھی، کم از کم خلیفہ پر پوری دنیا متحد تھی، اور خلیفہ کا جو فرمان تھا اس کو ایک فرمان کے طور پر، ایک فیصلہ کے طور پر دیکھا جاتا تھا. ہو سکتا ہے کسی کی رائے اس سے متفق نہ ہو، لیکن کم از کم ایک اتحاد کے طور پر اس کو دیکھا جا رہا تھا. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد امت میں ابھی کوئی بھی ایسا نظام نہیں ہے جس پر سب لوگ ایک ہو سکے، متحد ہو سکے، ان کی بات کو آخری بات مانا جائے. تو بہت بڑا بحران ہے، کرائسس ہے. اور اس کا ازالہ کیسے ہو، اس کے لیے لوگ سنجیدہ کوشش کریں. اس پر ابھی کوئی کوشش نظر نہیں آ رہی ہے. حالانکہ مجھے لگتا ہے کہ آپ تو دنیا بھر کی بات چھوڑیے، انڈیا کے مسلمان کی جب ہم بات کرتے ہیں تو انڈیا کے مسلمانوں کو خود کرائسس کا سامنا ہے، پریشانیوں کا سامنا ہے. ہر آنے والا دن ماضی کے مقابلے میں بہت ہی خراب، بدتر ہوتا جا رہا ہے. اور اس صورتحال میں، سچویشن میں بھی کوئی ایک لیڈر نہیں ہے، کوئی قائد نہیں. یا تو قائد بے شمار ہیں یا پھر کوئی قائد نہیں ہے. تو بات ہوتی ہے کہ بھائی انڈیا میں مسئلہ کیا ہے، قیادت کا بحران یا پھر قیادت کی بہتات؟ مجھے لگتا ہے کہ دیکھیں یہ قیادت کا مسئلہ جو ہے یہ نظام سے جڑا ہوا ہے، سسٹم سے جڑا ہوا ہے. اگر آپ ایک قیادت چاہتے ہیں جس کے اندر کوئی سسٹم نہیں ہو، میں ہمیشہ جو دوستان ہیں ان کی جب گفتگو ہوتی ہے تو میں کہتا ہوں کہ ہماری ڈسکشن یہ ہے کہ آپ کی ایک پالیٹکس ہے اور ایک آپ کا کلچر ہے. اس میں پرائرٹی کس چیز کو ہے؟ کلچر کو. آپ پالیٹکس میں تب کامیاب ہوں گے جب آپ کلچرلی مضبوط بنیں گے، ہے نا. ہم کیا کرتے ہیں، پالیٹکس میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کلچرلی ہم لوگ ضعیف ہوتے ہیں، ہے نا. تو دین کا ایک کلچر ہے، خود دین جو نظام اسلام ہے، ہم نے نظام اسلام کو نہیں ماننا ہے، ہمیں انفرادی اسلام چاہیے. تو یہ ایک پرابلم ہے. تو جب ہمارا دین اتنا انڈیویجولسٹک ہے تو وہ سسٹم کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے نا. اب سسٹم کی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہے تو وہ سسٹم کے بغیر لیڈر کہاں سے آ جائے گا. یعنی سسٹم میں لیڈر ہوگا نا. جیسے آپ کو ایک کمپنی چلانی ہے، 10,000 امپلائی ہیں، 10,000 امپلائیز سب سوچیں کہ میں اکیلا ہوں، میں انفرادی ہوں، میرے کو کوئی لیڈر نہیں چاہیے، ہم لوگ کا جس کا جو دل چاہے گا وہ کریں گے، تو بھائی اس کو لیڈر کی ضرورت ہی نہیں ہے. تو یعنی یہ الحمدللہ کہ آج ہم لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں. اور میں نے کئی جگہ یہ گفتگو کی ہے کہ جب تک ہم اس بات کی طرف توجہ نہیں کریں گے کہ ہم پالیٹکس میں جیت رہے ہیں یا ہار رہے ہیں، اس سے زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ ہمارے بیچ میں سسٹم ہے یا نہیں، اور ہمارے بیچ میں کوئی لیڈرشپ کا نظام ہے کہ نہیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس لیڈرشپ کا نظام نہیں ہے، پالیٹکس جیت بھی گئے، مثال کے طور پر ایک پارٹی ہار گئی، ایک پارٹی جیت گئی، کیا فرق پڑے گا؟ کچھ فرق نہیں پڑے گا. اصل تو لیڈرشپ کا نظام ہے، قیادت کا نظام ہے. اور آپ جو باتیں کر رہے ہیں نا بہت زیادہ اہم ہے. اور خدا کرے ہماری قوم کو، ملت کو یہ باتیں سمجھ میں آئے. اس وقت نا ہر ایک کو قائد بننے کا شوق ہے، یا پھر اپنا انفرادی نظام لوگوں پر وہ تھوپ رہے ہیں، مسلط کر رہے ہیں. حالانکہ پوری دنیا کا ایک مشترکہ نظام ہونا چاہیے، عالمی نظام ہونا چاہیے جس میں سب کی حصہ داری ہو. اور اگر ایک رہبر کا کوئی فیصلہ آتا ہے، لیڈر کا کوئی فیصلہ آتا ہے، پوری دنیا اس کو مانے. اور ہمیشہ اس کی اہمیت رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرمایا کہ اگر 2 آدمی سفر کر رہے ہو تو ان 2 میں سے بھی ایک کو لیڈر بنا لو، ایک کو امام بنا لو، تاکہ آپس میں اختلاف نہ ہو، ان کی پیروی کرو. اللہ کے رسول کا تو یہ بھی فرمان ہے کہ اگر تمہارا رہبر یا تمہارا لیڈر کسی وحشی غلام کو بنا دیا جائے تب بھی اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے. تو ابھی جو ہمارا مسئلہ ہے لیڈرشپ کا فقدان، قیادت کا فقدان. کوئی لیڈر ہے تو دوسرا ان کی بات ماننے کو تیار نہیں کہ کون ہوتا ہے لیڈر بننے والا. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ اجتماعی شعور کو ڈیولپ کرنے کی ضرورت ہے، قیادت کو ماننے کی ضرورت ہے. اور ہم آپ جیسے لوگ اگر اس پر گفتگو کریں گے، انشاءاللہ اپنی قوم کو، کمیونٹی کو اس کا احساس دلائیں گے کہ ہمارا ایک لیڈر ہونا چاہیے، لیڈرشپ کا نظام ڈیولپ ہونا چاہیے کہ کس طرح لیڈر بنے. اگر یہاں لیڈرشپ پیدا ہو بھی رہی ہے انڈیا میں نا، تو وہاں وراثت ہے لیڈرشپ میں. موروثی ہے.
تو وہ جو وراثت کے کلچر نے بھی لیڈرشپ کے بے شک سسٹم سے ہماری کمیونٹی کے ہمارے نظام کے اعتماد کو مجروح کر دیا ہے. جی کوئی بولتا بھائی وہ ان کا باپ اگر لیڈر تھا تو اس کے بعد کوئی اور لیڈر ہونا چاہیے جس کے اندر صلاحیت تھی, تب ان کا بیٹا ہی ان کی جگہ لیڈر بنے گا. تو ان چیزوں مطلب بیٹا بن سکتا ہے اگر صلاحیت ہو. صلاحیت ہو, قابلیت ہو. اب مشکل یہ ہے کہ بیٹا ہے لیکن صلاحیت نہیں ہے پھر بھی لیڈر ہے, تو یہ ایک پرابلم ہے. تو آج الحمدللہ ہم نے کئی گفتگو کی امت مسلمہ کی ایک بڑی مشکل جو ہے اس وقت لیڈرشپ کی مشکل ہے, اور وہ لیڈرشپ یا نظام ولایت, اور کہ مثلا آپ کسی کو اپنا ولی بنائیں, لیڈر بنائیں, انما ولیکم اللہ, خدا نے قرآن میں واضح طور پر کہا ہے, یعنی وہ نظام جو ہے اللہ ولی ہے, رسول ولی اور اولی الامر ولی ہیں, یعنی وہ جو ایک نظام جو اللہ نے دیا تھا اس نظام سے امت دور ہو گئی ہے. اور وہ دین انفرادی, بس تم نماز پڑھو روزہ رکھو. ایک لڑکے سے میرا ڈسکشن ہو رہا تھا, وہ کہہ رہا تھا کہ آقا ہم لوگ جو ہیں قرآن نہیں پڑھتے, اس کے لیے ہماری قوم پیچھے ہے. میں نے کہا بھائی سعودی میں دیکھیں قرآن ہی قرآن پڑھتے ہیں, قرآن پڑھنے کی کمی ہے وہاں پر. رمضان آ رہا ہے, قرآن کی تلاوت ہوگی, ہاں ہل ہل کے پڑھیں گے, سمجھیں گے کچھ نہیں. یعنی قرآن میں لکھا کیا ہے, قرآن کو سمجھو, قرآن سمجھنے کے لیے آیا, ہل ہل کو پڑھنے کے لیے نہیں آیا ہے. بس یہ جو میں نے کہا وہ قرآن اتنا پڑھ رہے ہیں, قرآن سمجھ کتنا رہے ہیں. جب تک کوئی دین کے سسٹم کو نہیں سمجھے گا اور دین کو ایک سسٹم کی طرح اپنی قوم میں امپلیمنٹ نہیں کرے گا, جب تک دین فائدہ نہیں اصل دے گا. ہوا کیا ہے آغا کہ یہ جو خلافت عثمانیہ کا خاتمہ ہوا یا دھیرے دھیرے جو مسلمانوں کا زوال آیا, یورپ کا کلچر, امریکہ کا کلچر پوری دنیا پر حاوی ہوتا گیا, جمہوری نظام, سیکولر نظام, تو پھر مسلم دنیا نے اور مسلمانوں نے بھی دین کو, مذہب کو صرف نماز, زکوٰۃ, حج یعنی عبادات تک محدود کر دیا. انڈیویجول سیاست سے اور یا جتنے سارے سیکٹر ہے وہاں انہوں نے اسلام کو بالکل الگ کر دیا. اب سیاست کی بات چیت ہوتی ہے تو جو مسلمانوں کے دانشوران ہیں وہی کہتے ہیں کہ اسلام کا سیاست سے کچھ بھی لینا دینا نہیں ہے. اکنومی کی بات چیت ہوتی تو کہتی ہے کہ اسلام کے پاس کوئی معاشی نظام نہیں ہے. سماجیات پر گفتگو ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ اسلام کا کوئی سماجی نظام نہیں ہے. تو ہماری کمیونٹی نے, ہمارے لیڈرز نے مذہب کو عبادات تک جو محدود کر دیا ہے نا, یہ سب سے بڑا نقصان ہو رہا ہے ملت کو, قوم کو. اور اسی وجہ سے جو اسلام کا ایک وسیع پیغام تھا اس سے دنیا محروم ہوتی جا رہی ہے. میں چاہتا ہوں ایک شارٹ انٹروڈکشن آپ دیں اس وقت, کیا کیا آپ کام کر رہے ہیں, کون سے چینلز ہیں اس وقت, تاکہ ایک شارٹ انٹروڈکشن ہو جائے. جی بالکل, بہت اچھا سوال ہے. ملت ٹائمز دراصل ایک ملٹی لنگول ڈیجیٹل میڈیا ہاؤس ہے, اور ہم لوگوں نے شروعات کی تھی نیوز پورٹل سے. اردو ویب سائٹ سب سے پہلے ہم لوگوں نے لانچ کیا, پھر ہندی میں ویب سائٹ, اس کے بعد انگریزی میں موبائل ایپ, پھر 2019 میں ہم لوگوں نے یوٹیوب چینل شروع کیا. تو ملت ٹائمز اس وقت 3 زبانوں میں ویب سائٹ ہے, اردو, انگریزی, ہندی, جہاں تازہ ترین خبریں ہم لوگ پبلش کرتے ہیں. اس کے بعد ایکسپلینر ویڈیوز بنانا یا ڈاکومنٹری بنانا, انٹرویوز کرنا, کرنٹ افیئرس پر گراؤنڈ پر جا کر رپورٹ کرنا, اس طرح کی ویڈیوز بھی ہم لوگ بناتے ہیں. یوٹیوب پر اس طرح کی ویڈیوز کو اپلوڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ کا جو نیوز پیش کرنے کا طریقہ ہے تو ایک اور ہے پوسٹر کی شکل میں, گرافک کی شکل میں, جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوتی ہے, 2 لائن کی نیوز ہے, 3 لائن کی نیوز ہے, کسی کا اسٹیٹمنٹ ہے. تو اس طرح میڈیا کے جو بھی تقاضے ہیں ان تمام چیزوں کو ہم لوگ لے کر چل رہے ہیں. ہمارا فوکس صرف یوٹیوب پر نہیں بلکہ یوٹیوب سے زیادہ ویب سائٹ پر یا شارٹ نیوز پر, گرافک پر ہے, اور سوشل میڈیا کے تمام پلیٹ فارم پر ہماری چیزیں اپڈیٹ ہوتی ہے. جو پچھلے 4-5 مہینوں میں جو ہماری منتھلی ریچ آئی ہے, تو ایوریج جو ہے 2025 کا ہمارا رہا 250 ملین منتھلی ریچ کا, تمام کو ملا کر کے, فیس بک کی ریچ, انسٹاگرام کی ریچ, یوٹیوب کی ریچ, ٹویٹر کی ریچ. تو اس طرح 250 ملین کی منتھلی ریچ الحمدللہ 2025 میں رہی ہے, اور ابھی بھی یہ سلسلہ جاری ہے. اور ملت ٹائمز کے علاوہ بھی کچھ چینلز ہم لوگوں نے بیک اپ کے طور پر شروع کیے, جیسے فلسطین کی ویڈیوز کو لے کر کے کئی مرتبہ یوٹیوب نے نوٹس بھیجا یا اسٹرائک لگا دیا, ویڈیو ڈیلیٹ کر دیا, تو ہم لوگوں نے ایک بیک اپ چینل بنایا پبلک فیس کے نام سے. ابھی ہم لوگوں نے ایک اور بیک اپ چینل بنایا ہے ملت کلپس کے نام سے, کہ لانگ ویڈیوز وہاں جاتی ہے تو کچھ کلپس یہاں پر اپلوڈ ہو جائے. اسی طرح شارٹ فارمیٹ کی ویڈیوز کے لیے ایک ملت ٹی وی ہے. تو اس طرح کچھ دوسرے چینلز بھی ہم لوگوں نے بنائے ہیں ان دنوں. جی ماشاء اللہ. تو شروع کرتے ہیں ایک جرنی آپ کی. ہمارے دونوں کے بیچ میں کچھ کامن چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ ہم دونوں مدرسے کے بیک گراؤنڈ میں بھی ہیں, یعنی میں نے پہلے گریجویشن کیا پھر مدرسہ گیا, تو مدرسے کا ایک بیک گراؤنڈ ہے آپ کا, اور ساتھ میں ہی ہم لوگ دونوں بھی میڈیا پہ فوکس کرتے ہیں, میڈیا میں کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو پہلے آپ اپنی جرنی کے بارے میں تھوڑا ایکسپلین کریے
کہ مدرسہ پڑھنے کے بعد آپ نے کیا پڑھا اور اس کے بعد آپ کو کیوں ضروری لگا کہ میڈیا میں کام کرنا چاہیے اور کہاں سے یہ بات شروع ہوئی؟ جی بالکل، جو میری جرنی ہے تو سب سے پہلے میں بہار کے سیتامڑھی ضلع سے تعلق رکھتا ہوں کہتے ہیں اور ایک بہاری سب پہ بھاری ہے۔ جی، تو بہار بدنام بھی بہت زیادہ ہے۔ تو بہرحال تو بہار کا میں رہنے والا ہوں اوریجنلی، اور میری جو شروعات ہوئی مدرسے سے ہوئی، مطلب سب سے پہلے میں کسی اسکول میں نہیں گیا بلکہ مدرسے میں گیا۔ میرے جو بڑے بھائی تھے ان میں سے ایک کا انتقال بھی ہو گیا، تو مدرسے میں تعلیم حاصل جنت کر رہے نصیب تھے، کرے تو انشاءاللہ۔ میرے والدین مجھے اسکول میں بھیجنا چاہ رہے تھے اور میں مدرسے جانا چاہ رہا تھا۔ ایک مرتبہ وہ جا رہے تھے تو میں ان کے پیچھے دوڑتا ہوا گیا، کافی بچے کی بات اتنا سا بس مجھے یاد ہے۔ تو پھر بعد میں ایک مدرسے میں میرا داخلہ ہوا، میں نے حفظ مکمل کیا۔ پھر دوسرے مدرسے میں گیا تو وہاں سے میں نے عربک کی تعلیم حاصل کی، جس کو مولویت یا فضیلت کہا جاتا ہے۔ پھر دارالعلوم دیوبند آیا، وہاں داخلہ ہو گیا الحمدللہ۔ جو ہماری مدرسہ کمیونٹی ہے تو مدرسہ میں پڑھنے والوں کی خواہش ہوتی ہے کہ دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہو جائے تو ساری چیزیں مل گئی، وہ اس وقت کی ایک یہ سوچ ہوتی ہے۔ تو دارالعلوم دیوبند میں داخلہ ہو گیا، تو جب میں پڑھ رہا تھا مدرسے میں، پھر دارالعلوم دیوبند آ گیا، تو پڑھنے لکھنے میں زیادہ میری دلچسپی تھی۔ انجمن ہوتی ہے طلبہ کی کہ وہاں آپ کو تقریر کی مشق کرنی ہے، تحریر کی مشق کرنی ہے، تو زیادہ تر میں سیکریٹری کی یا صدر کی ذمہ داری لینے کے بجائے جو وال میگزین ہوتی ہے، دیواری پرچے ہوتے ہیں، اس کے ایڈیٹر کی ذمہ داری میں لے لیتا تھا۔ وہاں آرٹیکل لکھنے کا زیادہ موقع ملتا تھا، کوئی نہیں لکھ رہا ہے تو اپنا ہی آرٹیکل لکھ کر کے سارے میں لگا دو۔ تو اس طرح دلچسپی بڑھتی گئی۔ دارالعلوم دیوبند سے تعلیم مکمل ہو جانے کے بعد 2 سال کا انگریزی کا ڈپلومہ میں نے وہاں کیا، اور اسی وجہ سے کیا، کیونکہ میری خبروں میں دلچسپی تھی۔ اردو نیوز پیپر میں پڑھتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ اردو اخبارات میں جو خبریں آتی ہے وہ 2-4 دن پرانی ہوتی ہے، انگریزی سے ترجمہ ہو کر کے اردو میں آتی ہے۔ اس وقت یہ اے آئی کا زمانہ بھی نہیں تھا، نہ اتنی زیادہ ٹیکنالوجی آئی تھی، 2012-13 کی میں بات کر رہا ہوں۔ تو بہرحال میں نے دارالعلوم دیوبند میں ہی انگریزی زبان کا شعبہ ہے 2 ایئرس کا، اور مرکز المعارف ممبئی سے وہاں سے شروعات ہوئی تھی، تو وہ میں نے کیا۔ اس کے بعد پھر میں دلی آ گیا اور جامعہ ملیہ اسلامیہ سے میں نے گریجویشن کیا عربک سے۔ مجھے لگا کہ اردو تو جانتا ہی ہوں تو عربک سے ہمیں گریجویشن کرنا چاہیے، لیکن یہ اندازہ نہیں تھا کہ میڈیا میں آنا ہے، یہ تھا کہ لکھنا ہے، آرٹیکل لکھنا ہے، اخبارات میں چھپنے کا شوق تھا۔ جب میں دارالعلوم دیوبند میں پڑھ رہا تھا تبھی میرے ویکلی کالم روزنامہ سہارا میں چھپنے لگے، عالمی سہارا میں، انقلاب میں، اور اس وقت کے دوسرے اردو اخبارات تھے۔ روزنامہ خبر ایک نکل رہا تھا، وہاں بھی میرا ویکلی کالم چھپنے لگا۔ میری لسٹ میں میری زیادہ دلچسپی تھی مشرق وسطیٰ کے حالات پر، تو اس پر بھی میں لکھتا تھا۔ تو جب میں دلی آیا اور گریجویشن مکمل ہو گیا تو انہی دنوں میرے ایک دوست نے بتایا کہ ایک نیوز ایجنسی ہے INS انڈیا، اور وہاں ایک جگہ خالی ہے ٹرانسلیٹر کی، کہ آپ جاب کرنا چاہو گے؟ تو میں نے کہا ضرور، جاب کی ضرورت تھی۔ تو وہاں میں گیا انٹرویو دینے کے لیے، تو میری ذمہ داری تھی وہاں کے جو فورن منسٹری کی پریس ریلیز ہوتی ہے انگریزی میں، اس کو اردو میں ٹرانسلیٹ کر کے ان کی ویب سائٹ پر اپڈیٹ کرنا ہے۔ INS نے ایجنسی سے وہ کام لے رکھا تھا، تو وہ ذمہ داری مجھے دی گئی، یا اردو میں ہے تو اس کو انگریزی میں کرنا ہے۔ لیکن خبروں میں، نیوز میں دلچسپی تھی، اور وہاں جتنے لوگ تھے سارا نیوز کا ہی کام کر رہے تھے، خبریں بنانا یا ترجمہ کرنا یا لکھنا، یا کوئی خبر کسی اخبار میں آئی ہے تو ایجنسی کی طرف سے اس کو ریلیز کرنا، جو ایک ایجنسی کا کام ہوتا ہے۔ تو میں اس کام کے ساتھ خبروں کا کام بھی کرنے لگا۔ جب مینجمنٹ کو پتہ چلا کہ خبروں میں میری دلچسپی ہے، میں خبریں لکھ رہا ہوں، تو انہوں نے مجھے بھی یہ ذمہ داری دے دی کہ آپ یہ کام کرو۔ تو کام کرتا گیا، اور ان دنوں اردو اخبارات میں بھی میں لکھ رہا تھا، تو جو اردو داں طبقہ تھا ان سے جان پہچان بڑھنے لگی، میرے مضامین کو لوگ پسند کرنے لگے، سوشل میڈیا سے بہت زیادہ ایک پہچان ملی، لوگ جان گئے کہ یہ ایک رائٹر ہے، لکھ رہا ہے۔ اس کے بعد ایک ادارہ ہے انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹیو اسٹڈیز، یہ ڈاکٹر محمد منظور عالم صاحب اس کے فاؤنڈر ہیں، اور ہندوستان میں مسلمانوں کا پہلا تھنک ٹینک اس سے مانا جاتا ہے۔ 1986 میں قائم ہوا تھا، اس کے بعد کئی سارے ادارے قائم ہوئے۔ تو وہاں ایک میڈیا کوآرڈینیٹر کی ضرورت تھی، تو INS میں نے چھوڑ رکھا تھا، تو پھر میں وہاں جڑ گیا، اس میں کام کرنے لگا۔ اسی دوران ایک اردو نیوز پیپر میں ایک کالم لکھتا تھا، اور وہاں میرا ایک آرٹیکل تھا، اس کو انہوں نے شائع نہیں کیا۔ تو اس آرٹیکل کے شائع نہ ہونے کی وجہ سے میرے دل میں خیال آیا کہ آخر کیوں نہیں چھاپا۔ شام کو ان کے ایڈیٹر ان چیف کا کال آیا اور کہا شمس بھائی آپ کا آرٹیکل اچھا تھا، لیکن کسی مجبوری کی وجہ سے، مصلحت کی وجہ سے آپ کا آرٹیکل میں نہیں چھاپ سکا، آئندہ آپ لکھیے۔ تو مجھے وہاں سے خیال آیا کہ ایسے پلیٹ فارم کا ہونا ضروری ہے آپ کے پاس کہ جہاں آپ کو مکمل طور پر آزادی ملے۔ اگر آپ کچھ لکھ رہے ہیں تو اس کو چھاپنے میں، شائع کرنے میں کسی طرح کا کوئی تردد نہ مصلحت ہو، نہ کوئی ہو۔ مصلحت نہ آئے، کس مصلحت کی وجہ سے نہیں چھاپا گیا تو آزادی نہیں ہے۔ تو خیال آیا کہ کچھ ایسا کرنا چاہیے۔
پھر ایک خیال آیا کہ اپنے آرٹیکل ہم فیس بک پر لکھیں گے، لیکن فیس بک بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. پھر اس وقت نا بلاگ بہت زیادہ بنتے تھے گوگل پہ، 2016 یا 15 کی بات ہے. تو پھر دوستوں نے مشورہ دیا کہ ویب سائٹ بناؤ. تو کبھی میں سوچ رہا تھا کہ اپنے نام سے ویب سائٹ بناتے ہیں اور اپنی خبروں کو وہاں شائع کریں گے. کچھ لوگوں نے کہا کہ نہیں، اپنے نام سے نہیں. تو ہمارے کچھ دوستوں نے مشورہ کیا اور انہوں نے ایک نام چوز کیا، ملت ٹائمز. انہوں نے ڈومین وغیرہ دیکھا تو پتہ چلا ملت ٹائمز کے نام سے ڈومین اویلیبل ہے، کسی نے اب تک نہیں لے رکھا ہے. تو ایک ملت ٹائمز نام طے ہو گیا کہ اس نام سے ویب سائٹ بنے گی اور یہیں پر آرٹیکل کو پبلش کرنا ہے، خبروں کو پبلش کرنا ہے. اس کے بعد سے ہی ایک آئیڈیا ڈیولپ ہو گیا کہ آج کا جو زمانہ ہے اس میں ڈیجیٹل میں ہم لوگوں کو آنا چاہیے، اس طرح کام کرنا چاہیے. اس وقت یوٹیوب کا سلسلہ شروع تھا، لیکن ہم لوگ اس وقت یوٹیوب کو زیادہ سیریس نہیں لے رہے تھے. ویب سائٹ کو خود میں اردو کی دنیا سے آیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ممبئی میں ایک پروگرام تھا، تو وہاں کچھ چیزوں کا رسم اجرا ہونا تھا. آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اس وقت صدر تھے مولانا رابع حسنی ندوی صاحب. ان کا انتقال ہو گیا، اللہ غریق رحمت کرے حضرت کو. اور اس پروگرام کے جو آرگنائزر تھے بڑے بڑے مشفق اور محبی تھے. مطلب ایک ہوتا ہے کہ ایک بچہ ہے، کوئی مضبوط بیک گراؤنڈ نہیں ہے، عام سی فیملی سے تعلق رکھتا ہے. تو جب میں دلی میں آیا تو ان کا بہت سپورٹ ملا، ہر جگہ انہوں نے آگے بڑھایا. پہلی مرتبہ انہوں نے اپنے جلسوں میں، اپنے ادارے کے پروگرام میں مجھے اسٹیج دیا کہ آپ مقالہ پیش کرو یا تقریر کرو. تو اس سے بہت زیادہ حوصلہ افزائی ملی. تو انہی کا پروگرام تھا اور ایک شخصیت پر سیمینار تھا، تو میرا بھی مقالہ تھا. تو میں نے کہا کہ اس پروگرام میں مولانا رابع صاحب آ رہے ہیں، تو میں چاہتا ہوں کہ ملت ٹائمز میں نے ایک نیوز ویب سائٹ بنائی ہے، اس کا حضرت رسم اجرا فرما دے. تو انہوں نے کہا عزیزم بہت اچھی بات ہے، آپ نے پہلے بتایا نہیں لیکن چھپا کر رکھا. میں نے کہا یہ سرپرائز تھا. تو خیر وہ خوش ہوئے. عزیزم معمولاً یہاں کہا جاتا ہے؟ ہاں، یہاں عموماً کہا جاتا. وہ اچھا، جو فارسی ہے. یہاں کی جو اردو ہے، خاص طور پر مدرسے کی جو اردو ہے، ہاں، تو وہ فارسی زبان کا ہی غلبہ ہے اس پر. خود میں نے فارسی پڑھی ہے، اچھا، ماشاء اللہ. گلستان، بوستان، آمدنامہ اور جی جی. ہے نا. تو خیر تو پھر آپ کا وہاں پر تو وہاں رسم اجرا ہو گیا. پھر تصویر وائرل ہوئی، لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیٹ کیا، سپورٹ کیا. اس کے بعد کچھ لوگ والنٹری مجھ سے جڑے جو الگ الگ کمپنیوں میں کام کر رہے تھے، کس کام کو مل کر کے آگے بڑھانا ہے، اپنا اچھا انیشیٹو لیا ہے. پھر وہیں سے ہم لوگوں نے پلان بنایا کہ اس کو منظم انداز میں کرنا ہے. تو 1 سال تک ہم لوگوں نے کنٹینیو اردو ویب سائٹ پر کام کیا. بہت اچھی ریچ ملی، بہت اچھی ٹریفک آنے لگی. اس کے بعد پھر ہمارے کچھ دوست آئے، انہوں نے کہا کہ انگریزی میں آپ شروع کیجئے، میں انگریزی کی ذمہ داری لوں گا. پھر میرا ایک چھوٹا بھائی تھا، اس نے 2018 میں کہا کہ ہندی شروع کیجئے، میں ہندی کی ذمہ داری لوں گا. تو اس وقت ہمارے پاس فنڈ کا کوئی انتظام نہیں، کوئی سرمایہ نہیں، بس اس طرح کا شوق ذوق رکھنے والے احباب جڑتے گئے اور ہم لوگوں نے ایک مشن سمجھ کر کے کام کرنا شروع کر دیا ویب سائٹ پر. پھر 2018 کے آخر میں یوٹیوب شروع ہوا. اور یوٹیوب جو پہلے میں نے شروع کیا تو یوں ہی میں نے ایک ویڈیو بنا کر کے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دی. کوئی معاملہ تھا اور اس پر میں نے ایک ویڈیو بنائی، یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا. تو اتفاق سے اس ویڈیو کو 30-40 ہزار لوگوں نے دیکھ لیا. تو ممبئی میں مرکز المعارف کے ڈائریکٹر ہیں مولانا برہان الدین صاحب. تو مولانا برہان الدین صاحب نے مجھے فون کر کے کہا کہ تم ویڈیو بھی اچھی بنا سکتے ہو اور تم نے جو ویڈیو بنائی ہے اچھی ویڈیو ہے، تمہارے بولنے کا انداز اچھا ہے، تو تم ویڈیو پر بھی کام کرو. میں نے کہا تو بہت مشکل ہے، میں نے تو ایسے ہی بنا دیا تھا. بولے نہیں کام کرو، اور ویڈیو بنانے کے لیے تمہارے پاس ایک آفس چاہیے، ایک جگہ چاہیے، تو میں ارینج کرتا ہوں. تو ان کے ادارے کی ایک برانچ دلی میں بھی تھی، ذاکر نگر میں. تو انہوں نے کہا کہ وہاں 3 کمرے ہیں، ایک بڑا ہال ہے، تو تم اس میں سے ایک روم جا کر کے لے لو. وہ انہوں نے لائٹ لگوا دیا، کچھ بینر وغیرہ لگوا دیا اور وہ روم میرا ہو گیا. تو میں جا کر کے وہاں پہلی آفس بن گئی. جی، وہ پہلی آفس بن گئی. تو میں جا کر کے وہاں موبائل سے ویڈیو بنانے لگا. جو موبائل کے ایپ آتے ہیں اس سے خود سے ایڈٹ کرنا، اپلوڈ کرنا. تو لوگوں نے پسند کیا بہت زیادہ. حالانکہ اس وقت کا جو ہمارا کنٹینٹ ہے اس کو اٹھا کر دیکھتے ہیں تو خود دیکھنے کا دل نہیں کرتا ہے. کوئی کوالٹی نہیں ہے، کوئی ایڈیٹنگ نہیں ہے، عجب انداز کا. لیکن لوگوں کا بہت زیادہ سپورٹ مل رہا تھا، لوگ پسند کر رہے تھے، دیکھ رہے تھے. تو پھر ہم لوگوں نے یوٹیوب پر آگے بڑھ کر کام کرنا شروع کر دیا. میں ملت ٹائمز کو شروع کر چکا تھا اور INS میں کام بھی وہاں IOS میں کام بھی کر رہا تھا. وہاں سے سیلری مل رہی تھی. تو اسی سیلری میں سے میں نے مزید 2 لوگوں کو ہائر کیا. جامعہ کے اسٹوڈنٹ تھے، ایک کو نیوز پڑھنے کے لیے رپورٹر کے طور پر، ایک کو کیمرہ مین کے طور پر، اور اپنی سیلری سے میں ان دونوں کو پیسے دے رہا تھا
تاکہ کام آگے بڑھے، ٹیم ڈیولپ ہو. اس کے بعد کچھ لوگ اور آتے گئے، والنٹری جڑتے گئے، کچھ اسٹوڈنٹس آئے جامعہ کے، انہوں نے سپورٹ کیا، اور اس طرح 2019 میں ملا ٹائمز کے 1 لاکھ سبسکرائبرز پورے ہو گئے. اس کے بعد پھر ہم لوگوں نے اور اچھے سے اس کام کو. CNRC کے وقت جو ہے کافی آپ لوگوں کو جی ریچ اس ٹائم کافی بڑھی. جی، جب CNRC کا جو پروٹیسٹ چل رہا تھا تو اس وقت ملا ٹائمز کی ریچ ڈائریکٹ بڑھ گئے. مطلب آپ سمجھیے کہ جب ہمارے 1 لاکھ سبسکرائبر پورے ہوئے، اور 1 لاکھ سبسکرائبر پورے ہو جانے کے بعد جب سلور بٹن آتا ہے یوٹیوب کی طرف سے، تو جب سلور بٹن پہنچا ہمارے پاس اور ہم نے سلور بٹن کی وہ کیا بولتے ہیں اس کو ان باکسنگ کی، تو اس وقت ہمارے سبسکرائبرز 3 لاکھ پورے ہو چکے تھے. ہمارے دوست بولنے لگے کہ پانی کی طرح سبسکرائبرز بڑھ رہے ہیں ملا ٹائمز کے. تو پھر جو ہمارا فوکس ویب سائٹ پر تھا وہ یوٹیوب پر بھی اچھا خاصا فوکس ہو گیا، کیونکہ یہاں بھی سبسکرائبرز بڑھنے لگے، سپورٹ ملنے لگا. اور شاہین باغ کا جو پروٹیسٹ تھا یا CNRC کا جو پروٹیسٹ تھا تو اس کو ہم لوگوں نے کور کیا. دلی میں جہاں جہاں ہو رہے تھے وہاں بھی، اور ہندوستان میں جہاں جہاں ہو رہے تھے پروٹیسٹ، ان سب جگہوں کو ہم لوگوں نے کور کیا. کہیں پر میں گیا، میں نے کچھ اور لوگ جڑتے گئے، تو اس طرح یہ سلسلہ بڑھتا اب گیا. یہ لوگوں کے لیے خصوصاً وہ جوان جو ہے جو شاید آگے میڈیا میں کام کرنا چاہتے ہیں یا اپنا چینل شروع کرنا چاہتے ہیں، خصوصاً نیوز سے ریلیٹڈ یا جرنلزم پڑھ رہے ہیں، ان کے لیے کیونکہ آپ نے کام شروع کیا اس میں نیوز بھی ہے، پولیٹکس بھی ہے، تو کس قسم کی مشکلوں کا آپ کو سامنا کرنا پڑا تاکہ ہمارے ویورز کے لیے کلیئر ہو کہ اگر وہ اس راستے میں چلتے ہیں تو کن ٹائپ کی مشکلوں کو ان کو فیس کرنا پڑے گا؟ بالکل، ڈیجیٹل میڈیا کا جو دور ہے تو مشکلات بہت ہے، لیکن جن کاموں میں مشکلات ہوتی ہے، جہاں چیلنجز ہوتے ہیں، وہیں کامیابی ملتی ہے. اگر کسی سفر میں مشکل نہیں ہے تو پھر اس سفر میں کامیابی بھی نہیں ملتی. تو مشکلوں کے بعد کامیابی آتی ہے. تو ڈیجیٹل میں مشکل ایسی ہے کہ آپ سمجھیے کہ سمندر ہے اور ایک تخت سمندر کی سطح پر ہے، اور اوپر بھی ہو سکتا ہے اور نیچے بھی جا سکتا ہے. آپ کا ایک پاؤں اوپر ہے تو آپ محفوظ ہیں، اور پاؤں آپ کا نیچے گیا تو آپ سمندر میں غرق ہو جائیں گے، ڈوب جائیں گے. تو سوشل میڈیا کا ایسا ہی ہے، لیکن مشکلیں ہیں، ان مشکلوں کو ہمیں حل کرنا ہوگا. سوشل میڈیا پہ لوگ آرام سے کام کر سکتے ہیں. ضرورت کیا ہے کہ سوشل میڈیا کی جو گائیڈ لائنز ہے، ان کا جو طریقہ کار ہے، ہمیں اس کو سیکھنا ہے. ان کی طرف سے پابندیاں ہیں تو ہمیں ان کے اصول کو فالو کر کے ہی چلنا ہے. ہمیں ان کے ساتھ بھی کھیلنا پڑے گا. اگر وہ ہمارے ساتھ کھیل رہے ہیں تو تھوڑا سا ہمیں ان کے ساتھ بھی کھیلنا ہے، کہیں پر ورڈس کو بدلنا ہے. اور جو چیلنجز، سب سے پہلے جو چیلنجز ہوتا ہے فنڈ کا ہوتا ہے، پیسے کا ہوتا ہے، یہ حل ہو جاتا ہے. اگر آپ خلوص کے ساتھ کام کر رہے ہیں، آپ کا کام لوگوں کو پسند آئے گا تو یقیناً لوگ سپورٹ کرتے ہیں اور کریں گے. دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کنٹینٹ کا. تو کنٹینٹ آپ کا اگر اچھا لاتے ہیں، اگر آپ کے کنٹینٹ میں کوالٹی ہے، اگر آپ سچائی سامنے لاتے ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ عوام کو پسند آتا ہے. اور کوئی بھی میڈیا ہاؤس عوام کے ذریعے ہی چلتا ہے. اگر بہت اچھی آپ کی کوالٹی ہے، بہت اچھی آپ کی ویڈیو ہے، اور اگر لوگوں کو پسند نہیں آ رہا ہے، لوگ دیکھ نہیں رہے، تو پھر اس کا کچھ مطلب نہیں رہ جاتا ہے. تیسرا جو اس میں چیلنج آتا ہے ٹیم کا، کہ آپ کے پاس اچھے افراد ہوں، اچھے ذہن والے ہوں، اچھی نالج رکھنے والے ہوں. خاص طور پر جو مسلم میڈیا ہاؤسز ہیں، ان کے سامنے سب سے بڑا چیلنج کیا ہوتا ہے کہ ان کو صحیح آئیڈیالوجی والے، صحیح مزاج رکھنے والے افراد نہیں مل پاتے. اب جامعہ ملیہ اسلامیہ سے بچے ماس میڈیا کر کے آ رہے ہیں، دوسرے شعبوں سے کر کے آ رہے ہیں، دوسرے انسٹیٹیوٹ سے کر کے آ رہے ہیں. اب وہ اسی دھارے سے آتے ہیں تو ان کو اسلام کی بیسک نالج نہیں ہوتی، ان کو اسلامک اصطلاحات کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی. تو جس کی وجہ سے وہ بھی خبروں کو اسی انداز میں لکھتے ہیں، پیش کرتے ہیں جو گودی میڈیا کرتا ہے، یا جس کے خلاف ہم اپنا ایک میڈیا شروع کرنا چاہ رہے ہیں. تو یہ بہت سارے چیلنجز آتے ہیں. مثال کے طور پر میں ابھی 2 دن پہلے کی مثال لوں کہ اب ہماری ٹیم میں کئی لوگ ہیں، وہ اچھے اچھے جو میڈیا انسٹیٹیوٹ ہے وہاں سے پڑھ کر کے آئے ہیں. اب جماعت اسلامی کی خبر ہے بنگلہ دیش کی. اب ان جماعت اسلامی اس وقت 4 الگ الگ علاقوں میں ہیں. پاکستان میں بھی جماعت اسلامی ہے، بنگلہ دیش میں بھی ہے، کشمیر میں بھی، اور انڈیا میں بھی ہے. اب سب کا لوگو الگ الگ ہے، سب کی پہچان الگ ہے. اب جن کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہے سب کو ایک ہی سمجھے گا. اب اس نے تصویر کہیں اور کی لگائی، لوگو کسی اور جماعت کا لگا دیا. تو ایسے افراد کو ہونا بہت ضروری ہے جن کو ملت کے بارے میں بھی پتہ ہو، ملت کی ساری تاریخ کا پتہ ہو. تو ایسے افراد بہت کم مل پاتے ہیں. میں اکثر کہتا ہوں کہ
مدرسہ والوں کا جرنلزم میں آنا بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ جن کو اسلامی تاریخ کا پتہ ہے، اسلامی آئیڈیالوجی کا پتہ ہے، جو فقہ جانتے ہیں، حدیث جانتے ہیں، تو بہتر انداز میں خبروں کو پیش کرتے ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں گے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو خبریں ٹیلی ویژن چینل پر آتی ہے تو تمام خبریں مسلمانوں کے ارد گرد ہوتی ہے، اسلامی اصطلاحات یا اسلامی تعلیمات کے ارد گرد ہوتی ہے. فرق اتنا ہوتا ہے ہمارے میں اور ان میں کہ وہ نگیٹو پروپیگنڈا کرتے ہیں اور ہم اس کو پوزیٹیو انداز میں پیش کرتے ہیں یا ہم سچائی بتاتے ہیں. تو اب اگر ہم اس کو کاؤنٹر کر رہے ہیں، ان کے جھوٹے پروپیگنڈا کا ہم جواب دے رہے ہیں، تو ہمیں صحیح انفارمیشن رہنی چاہیے. جو صحیح ٹرم ہے وہ اس کی ہمیں معلومات ہونی چاہیے. تو یہ کمی رہتی ہے. ایک اور چیز ایڈمنسٹریشن کے حوالے سے، کیونکہ آپ نیوز کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا جوانوں کو پیغام دیں گے کہ کیا مشکلیں آ سکتی ہیں؟ اس حوالے سے بھی اگر آپ کچھ کہنا چاہیں، یا اگر یقیناً ایڈمنسٹریشن کی طرف سے تو نظر رہتی ہے. آج کے دور میں خاص طور پر انڈیا میں سوشل میڈیا پر جو بھی کنٹینٹ جا رہا ہے، ہر ایک کنٹینٹ پر حکومت کی نظر ہے. پی آئی بی نے باضابطہ ایک مستقل ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے اور اس ڈپارٹمنٹ کا کام ہی ہے کہ سوشل میڈیا پر آنے والے تمام کنٹینٹ پر نظر رکھنا. خاص طور پر یوٹیوب پر اور ٹویٹر پر بہت سخت نظر رکھی جا رہی ہے. اور انڈیا میں مسئلہ کیا چل رہا ہے کہ ایک طرف حکومت چاہتی ہے کہ سوشل میڈیا کے لیے بھی رجسٹریشن کا قانون لایا جائے، پھر اس کی مخالفت ہوتی ہے اور حکومت کو بھی لگتا ہے کہ اگر ہم کوئی قانون لے کر آ جاتے ہیں رجسٹریشن کا تو ہمارا جو ایجنڈا پورا ہو رہا ہے وہ مشکل میں پڑ جائے گا. تو اب حکومت نے کہا کیا ہے کہ ایک باضابطہ ڈپارٹمنٹ بنا دیا ہے اور جتنے لوگ سوشل میڈیا پر نیوز کا کام کر رہے ہیں ان سب کو حکومت نے کہہ رکھا ہے کہ آپ اپنی انفارمیشن، اپنے چینل کی ڈیٹیلز، لنک، سب کچھ ہمیں دے دیجئے. ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم آپ سے رابطہ کریں گے. اور کئی لوگوں کے ساتھ ایسا ہوا ہے جب انہوں نے کوئی غلط تھمبنیل لگایا ہے، کوئی غلط خبر شائع کی ہے، خبر صحیح ہے لیکن منسٹری کو لگتا ہے کہ یہ غلط ہے، تو انہوں نے نوٹس بھیج کر کے، فون کر کے تھمبنیل کو چینج کروایا ہے، ٹائٹل کو بدلوایا ہے یا خبروں کو بدلوایا. خود ہمارے ساتھ کئی مرتبہ ایسا ہو چکا ہے، کئی مرتبہ ہم اڑے رہے، معاملہ کافی خراب بھی ہوا. تو ان کی مکمل طور پر نظر رہتی ہے اور اگر کہیں پر بھی کوئی ایسا معاملہ سامنے آتا ہے جس سے حکومت کو نقصان پہنچتا ہے، سرکار کی بدنامی ہوتی ہے، بی جے پی کی بدنامی ہوتی ہے، تو پھر وہ ان چینلوں کو ڈیلیٹ کرواتے ہیں، نوٹس ایشو کرتے ہیں، بین کرتے ہیں. اور اس وقت انڈیا میں 2-3 طریقے سے سرکار اس کام کو کر رہی. پہلا تو یہ کہ جو بڑی بڑی کمپنیز ہے، خواہ وہ میٹا ہو، یوٹیوب ہو، ایکس ہو، پہلے یہ تھا کہ یہ صرف اپنی گائیڈ لائنز کو فالو کر رہے تھے یا ان کی جو کمیونٹی گائیڈ لائنز ہے سرکار کی گائیڈ لائنز کو نہیں مان رہے تھے. لیکن اب انڈین حکومت نے ان کو مجبور کر دیا ہے کہ اگر آپ کو انڈیا میں سروائیو کرنا ہے تو جو ہماری شرائط ہے آپ ان کو مانیے. تب ہوتا کیا ہے کہ سرکار کو اگر فیس بک کا کوئی پیج پسند نہیں ہے یا یوٹیوب کا کوئی چینل پسند نہیں ہے تو حکومت یوٹیوب سے، میٹا سے کہتی ہے کہ یہ چینل ہے، آپ اس کو سسپینڈ کرو. اور ان کو کرنا پڑتا ہے. اگر یہ نہیں کریں گے تو ان کی طرف سے ہے کہ آپ بین کیے جا سکتے ہو. ٹک ٹاک کو ہم نے کر دیا ہے. تو اس معاملے میں میٹا سب سے زیادہ سرکار کے دباؤ میں کام کر رہا ہے. ایکس بھی کرتا ہے لیکن ایکس کی طرف سے کئی مرتبہ بتا دیا جاتا ہے کہ آپ کا اکاؤنٹ ہم نے سسپینڈ کیا ہے کیونکہ آپ کی سرکار نے ہمیں اس کو سسپینڈ کرنے کے لیے کہا ہے اور ان کی بات ماننا ضروری ہے. یہ الگ بات ہے کہ فریڈم آف ایکسپریشن کے، فریڈم آف اسپیچ کے خلاف ہے، ہماری سوچ کے خلاف ہے. یوٹیوب بھی ایک مرتبہ آپشن دیتا ہے ریویو کا لیکن میٹا بالکل بھی نہیں دیتا. دوسرا طریقہ سرکار یہ کر رہی ہے کہ صرف یہاں پر آپ کنٹینیو کرے گا دوسرا، لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حقیقت میں ان لوگوں کی بھی کوئی پالیسی نہیں ہے. فیس بک، یوٹیوب، انسٹاگرام، بالکل کوئی پالیسی نہیں ہے، وہ سرکار کے مطابق، مطلب نہیں، وہ خود بھی دنیا میں، انڈیا کو چھوڑ دیں، دنیا بھر میں بھی جو فلسطین، غازہ، مظلوموں کی جب بات آتی ہے تو ان کے یہاں کوئی پالیسی نہیں رہتی. ایپسٹین فائلز، یہ سب چیز ہمارے لیے کلیئر ہے، ہمارے ویورز کے لیے بھی کلیئر ہے کہ فیس بک ہو، چاہے جو بھی ویسٹرن کنٹریز کمپنیز ہوں، ان سے کوئی بھی توقع نہیں رکھی جا سکتی. بالکل. میں اپنا تجربہ بتا دوں، آپ نے اس کو آگے بڑھا دیا. ابھی ایک ہفتہ پہلے ملر ٹائمز کی ایک ویڈیو کو یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر دیا اور ایک اسٹرائک لگا دیا چینل پر. اور ویڈیو کیا تھی؟ ویڈیو تھی ہسٹری آف حماس. حماس کی ہسٹری پر ایک ویڈیو تھی اور وہ ویڈیو یوٹیوب پر اپلوڈ تھی. 20-22 منٹ کی ویڈیو تھی. اس ویڈیو کو یوٹیوب نے ڈیلیٹ کر کے اسٹرائک لگا دیا اور کہا کہ اگر اگلے 90 ڈیز میں دوبارہ آپ کی طرف سے اس طرح کی کوئی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو آپ کے چینل کو پرماننٹ ڈیلیٹ کر دیا جائے گا. اب اس ویڈیو میں کچھ بھی نہیں ہے، ہم کی ہسٹری ہے، تاریخ ہے. اب یوٹیوب کہتا ہے کہ آپ ہم کو دہشت گرد کہو. اگر آپ نے ویڈیو میں ہم کو آرگنائزیشن نہیں کہا، دہشت گرد تنظیم نہیں کہا، یا آپ نے اس طرح ویڈیو کو پیش کر دیا جس سے لگے کہ ایک فریڈم فائٹر ہے، تو کہتے ہیں ہم آپ کو بین کر دیں گے. اب وہ کر دیا
اور اس کی وجہ سے ہمارے چینل کی ریچ ڈاؤن کر دی. ملا ٹائمز کا ہی ایک اور چینل تھا اردو میں, اس پہ ہم لوگوں نے 2 ویڈیو بنائی فلسطین پر, اور اس چینل کو ہی باضابطہ سسپینڈ کر دیا, مونیٹائزیشن بند کر دیا. فیس بک نے 2021 میں, ہمارا ایک پیج تھا ملا ٹائمز کا, 1 ملین سے زیادہ اس کے فالوورس ہو چکے تھے, 2021 کی بات ہے. اور جب دلی دنگا ہوا تھا 2021 میں, تو اس کے ہم لوگوں نے گراؤنڈ پر جا کر بہت زیادہ رپورٹنگ کی تھی. ہمارے کیمرے توڑے گئے, پولیس نے کئی ساری ویڈیوز کو ڈیلیٹ کرنے کے لیے کہا, کیونکہ مسجدوں کو جو جلایا گیا تھا, 8-10 مسجدیں تھیں, تو ان کی جا کر کے ہم نے گراؤنڈ رپورٹ کی تھی. ہمارے پاس اوریجنل ویڈیوز تھی, تو وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی. فیس بک پر ملین میں لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں, 50 ملین 60 ملین لوگ. تو حکومت نے فیس بک کو کہا کہ آپ اس پیج کو ڈیلیٹ کرو, اور فیس بک نے کوئی بھی وجہ بتائے بغیر اس کو ڈیلیٹ کر دیا. اور ابھی تک فیس بک کوئی وجہ نہیں بتا رہا, سپریم کورٹ میں معاملہ بھی چل رہا ہے اس کا, لیکن فیس بک کی طرف سے گول مول جواب. تو یہ معاملہ ہے کہ ان کی کوئی پالیسی نہیں ہے, جہاں جس ایک سرکار سے ان پالیسی ہے کی جیسی بنتی ہے ویسے وہ کرتے ہیں. ان خاص کی طور پر پالیسی میں نفاق جو ہے وہ واضح اصل ہے. یعنی اصل ان کی پالیسی ہے, نفاق کی پالیسی ہے. دیکھیں, ان کی پالیسی بس اتنی ہے کہ ان کو اپنا ایجنڈا چلانا ہے, یہ بات یاد رکھنی چاہیے. تو سوشل میڈیا ایک ٹول ہے, لیکن یہاں مکمل آزادی ہے, یا ان کو کوئی پرماننٹ اصول ہے, یا سوشل میڈیا کوئی مظلوموں کی آواز ہم بنا لیں, تو اس پر وہ عمل نہیں کرتے ہیں. جب اپنا تک ایجنڈا چلا رہا ہے. لیکن ہمارے لیے میدان بھی یہی ہے, جی. یہ پلے گراؤنڈ نہیں ہے, بیٹل گراؤنڈ ہے. جی. بیٹل گراؤنڈ میں آپ آتے ہیں تو اس کے رولز ہیں, آپ اس کے حساب سے دیکھتے ہیں چیزوں کو, اور آپ کے لیے کلیئر ہونا چاہیے, جو ہمارے ویورز ہیں جو میڈیا میں کام کرنا چاہ رہے ہیں, ان کے بارے میں سافٹ ہارٹ نہیں رکھیں. یہ لوگ وہ ہیں جو لوگ ہم بیٹل گراؤنڈ میں ہیں جن سے مقابلہ کرنا ہے. کچھ بھی ہو سکتا ہے, مطلب آپ اس کو اپنی دنیا مت سمجھیے. میں یہ نہیں سمجھ رہا ہوں کہ یوٹیوب پہ 2 ملین میرے سبسکرائبر ہیں تو وہی ہماری دنیا ہے. میں یہ سوچ کر چل رہا ہوں کہ کبھی بھی چینل بین ہو سکتا ہے, سسپینڈ ہو سکتا ہے. 2 ملین سبسکرائبر 1 سیکنڈ میں جا سکتے ہیں, اور اس وقت مایوس نہیں ہونا ہے, بلکہ دوبارہ کوشش کرنی ہے. اب میرے ساتھ ہو چکا ہے, 1 ملین فالوور 2021 میں ہم لوگ شروعات کر رہے تھے, اور 1 سیکنڈ میں کوئی وجہ بتائے بغیر فیس بک نے پیج کو ڈیلیٹ کر دیا. لیکن ہم لوگ حوصلہ نہیں ہارے, ہم لوگ لگے رہے. جو ہمارے مخالفین تھے وہ کہہ رہے تھے اب تو ختم شمس تبریز, ملا ٹائمز ختم, لیکن ہم مسکراتے رہے. تو یہی سوچ کر چلنا ہے آپ کو کہ آپ کو حوصلہ نہیں ہارنا ہے, کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے. جو دوسری وجہ ہے سرکار کی, وہ میں بتا رہا تھا کہ سرکار کئی مرتبہ کیا کرتی ہے کہ سرکار کسی یوٹیوب چینل کو بولتی ہے, یوٹیوب کو, گوگل کو, کہ آپ اس کو بین کرو. اب گوگل کی طرف سے کہا جاتا ہے کہ اس میں بین کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے, ایک لمٹ ہے آپ کی بات ماننے کی, آپ کو ہم نہیں مانیں گے. تو دوسرا آپشن یہ ہوتا ہے کہ پھر حکومت اس کو انڈیا میں بین کر دیتی ہے. تو انڈیا میں آپ کا چینل بین ہے, ایران میں اس کو دیکھا جا سکتا ہے, کہیں اور دیکھا جا سکتا ہے, انڈیا میں بین ہے, اور سرکار اس پر بھی لگاتار عمل کر رہی ہے. ایکس کو اسی طرح بین کیا جا رہا ہے. میٹا تو خیر سرکار کے سامنے بالکل جھکا ہوا ہے, سجدہ ریز ہے, وہ جو سرکار کہتی ہے اس کو میٹا مانتا ہے. تو اس طرح کے چیلنجز ہے, اس طرح کے مسائل ہیں کہ حکومت مکمل طور پر نظر رکھتی ہے. کبھی سرکار آپ کے چینل کو بین کرائے گی, کبھی انڈیا میں بین کیا جائے گا, لوکیشن میں بین اس کے علاوہ کیا ہوگا کہ آپ پر FIR بھی ہوگی ڈرانے کے لیے. کبھی کسی معاملے میں جہاں کوئی وجہ نہیں ہوتی FIR کر کے رکھ دیا جاتا ہے, اور آپ کو خبر بھی نہیں ہوگی کہ آپ پر کوئی FIR ہو چکی ہے. اب کبھی آپ بڑے پاپولر ہو گئے, آپ اچھا کام کر رہے ہیں, کمیونٹی کا فائدہ ہو رہا ہے, تو سیدھے پولیس آئے گی, نوٹس لے کر کے آپ کو گرفتار کر لے گی. آپ پوچھیں گے کس معاملے میں, تو کہا جائے گا 5 سال پہلے کی آپ کے نام پر ایک FIR موجود ہے, اور آپ اس معاملے میں گرفتار کیے جا رہے ہیں. تو ہر اعتبار سے ستایا جا رہا ہے. اب اس سے بچنے کا طریقہ کیا ہے, سولوشن کیا ہے؟ تو مجھے لگتا ہے کہ جو میڈیا کی آرگنائزیشن ہے اس سے جڑ کے رہنا چاہیے ہمارے لوگوں کو, جیسے پریس کلب آف انڈیا ہے, یا DG پب ہے, کوکیٹو میڈیا فاؤنڈیشن ہے, کچھ اور اس طرح کی آرگنائزیشن ہے. تو ہمیں مین اسٹریم کا حصہ بھی بننا چاہیے, ان کے ساتھ جڑ کے رہنا چاہیے جہاں تک پاسبل ہے. اس کے علاوہ ہمیں حالات پر نظر بھی رکھنی چاہیے, کس طرح کے حالات نہیں ہیں, اور جو جرنلزم کی گائیڈ لائنز ہے, جو اس کے ایتھکس ہے, اس کو ہمیں فالو بھی کرنا چاہیے. یعنی وہی لاز کے اندر رہ کے آپ کو جو قانون ہے اس کے قانون کے تحت آپ کو رہ کے آپ کو کام کرنا چاہیے. تو یہ آپ کی فی الحال ایک جو میڈیا میں کام کرنا چاہ رہا ہے جوان, ایک جرنلسٹ ہے یا میڈیا میں کام کرنا چاہ رہا ہے, اس کو نصیحتیں. لیکن سب سے اہم چیز مجھے لگتا ہے اس کے اندر کہ نہ ڈرنا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یعنی ساری چیزیں اپنی جگہ پر ہیں, لیکن اگر خوف آپ کے اندر ہے, جیسے ہماری مجلسوں میں ہمیشہ ایک نعرہ لگتا ہے, یہ درس کربلا کا ہے کہ خوف بس خدا کا ہے. یعنی جب تک ہم اس ایمان کے لیول پہ نہیں آئیں گے کہ خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرنا ہے,
ٹھیک ہے مشکلیں آئیں گی تو آئے گی. امام حسین کو مشکل آئی, کربلا میں مشکلیں آئیں. مثلا رسول اللہ کی اصحاب کو زندگی کے اندر جنگ بدر میں, جنگ احد میں مشکلیں نہیں آئی تھی کیا؟ بالکل مشکلیں آئی مشکلوں تھیں. سے بھری. جی, تو وہ مشکلوں سے ہی مقابلہ کرنا ہے. تو پہلا یہ مائنڈ سیٹ کور اسلامک آئیڈیولوجیکل پرنسپلز پہ ہونا چاہیے کہ بھائی یہ راستہ ہے, یہاں پر میں آیا ہوں مقابلہ کرنے کے لیے. تو جب آپ مقابلہ کرنے آئے تو کوئی آپ کو پھول سے تھوڑی نا ویلکم کرے گا, بلکہ آپ سختیوں کو سوچ جھیلنا لیجئے کہ پڑے گا. اگر آپ میڈیا کے میدان میں آئے ہیں اور آپ کا ایک مشن ہے, آپ کا ایجنڈا ہے, آپ کا مقصد ہے, آپ عام میڈیا ہاؤسز کی طرح نہیں ہیں, تو ہر قدم پر کانٹے بچھے ہوئے ہیں, ہر جگہ مشکل ہے, دشواریاں ہیں, اور انہی راستوں سے گزر کر آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. اور بے شمار پریشانیاں ہیں. مطلب کوئی بھی اچھا کام اگر کرتا ہے اس پر مقدمہ ہوگا, ایف آئی آر ہوگی, آپ کو ٹرول کیا جائے گا, آپ کو گالیاں دی جائے گی, آپ کے چینل کو سسپینڈ کیا جائے گا. اور اگر یہ سب اسی وقت ہوگا جب آپ ایک آئیڈیالوجی کے ساتھ کام کر رہے ہیں, ایک مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں, اور جو لوگ بھی اس مشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں ان کو پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو یہ تو بالکل سوچ کر ہی آنا چاہیے. میں اپنا ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ فرسٹ ٹائم مجھے ایک صاحب کی طرف سے نوٹس آئی, اور بہت خطرناک نوٹس آئی, کہ ملت ٹائمز کے ذریعے دہشت گردی کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے, NISS کی جانچ ہونی چاہیے, ED کو جانچ کرنا چاہیے, 7-8 طرح کے سنگین الزامات لگائے گئے. میں تو ڈر گیا نوٹس دیکھ کر کے. پھر لوگوں نے کہا کہ نہیں, نوٹس کسی کام کی نہیں ہوتی, آپ ڈسٹ بین میں اس کو ڈال دو, میڈیا ہاؤس کے دفتر کو نوٹس آتی رہتی ہے. ایک وکیل صاحب کے پاس گیا تو وہ جانتے تھے کہ میں مدرسہ بیک گراؤنڈ سے ہوں, تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ جیل جانے کے لیے تیار ہو تم؟ تو میں نے ذرا سا سوچا, میں نے کہا ہاں تیار ہوں. تو انہوں نے کہا کہ اگر جیل جانے کے لیے تیار ہو تو پھر جاؤ, اپنا کام کرو, کچھ نہیں ہوگا, میں ہوں تمہارے ساتھ. اور اگر جیل جانے کے لیے تیار نہیں ہو تو جاؤ کسی مسجد میں امامت کا فریضہ انجام دو, میڈیا میں تمہارے لیے جگہ نہیں ہے. تو میڈیا کا جو میدان ہے نا, یہ خوف سے, خطرے سے, ڈینجرس سے بھرا ہوا ہے. کسی بھی وقت آپ کی گرفتاری ہو سکتی ہے, کسی وقت آپ پر FIR ہو سکتی ہے, اور آپ کو ہمیشہ یہ سوچ کر چلنا ہے کہ یہ ہوگا ہی. لیکن اس کے ساتھ آپ کو احتیاط بھی کرنا ہے. جی جی, اس کا مطلب یہ نہیں کہ مثلا ہم پاگلوں کی طرح سر جا کے دیوار پہ مار دیں, بولیں کہ بھائی سر تو پھوٹنا ہی ہے ایک دن, جی اور میں خود ہی مار لوں سر دیوار پہ. تو اسلام یہ نہیں سکھاتا. اسلام ایک بالکل ریشنل ریلیجن ہے, آپ کو ریشنالٹی, عقل و عقلانیت کے ساتھ سکھاتا ہے کہ جب جو جیسا آپ نے کہا کہ قانون ہے, جرنلزم کے قانون ہے, ہمارے ملک کے قانون ہے, ہم جرنلزم اور اپنے ملک کے قانون کے مطابق اپنا عمل کریں. کوئی بھی چیز ایسا نہ کریں جو ہماری باؤنڈری سے کراس ہو رہی ہے. جو قرآن نے بھی مینشن کیا ہے بار بار کہ آپ کو عدل و انصاف سے رہنا ہے, چاہے دشمن کے مقابلے میں ہی کیوں نہ ہو. یعنی کبھی بھی اسلام نے نہیں کہا ہے کہ آپ اپنی باؤنڈریز کو کراس کرو. تو یہ ہمارے لیے کلن ایک قانون ہے. ہم اگلے پارٹ کی طرف اگر چلیں تو ویسٹ ایشیا, جسے مڈل ایسٹ بھی کہتے ہیں, آیت اللہ خامنہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ نہیں کہنا چاہیے, کیونکہ وہ کہتے ہیں مڈل ایسٹ کیا ہے کہ وہاں سے وہ بیٹھ کے دنیا کو دیکھ رہے ہیں ویسٹ سے, تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی وہ ایسٹ ہے اور یہ مڈل ایسٹ ہے, اور ہم دنیا کے سینٹر ہیں, ہے نا. تو ہم کسی کو مڈل ایسٹ نہیں مانتے, ہم مانتے ہیں یہ ویسٹ بہت ایشیا اچھی وجہ بتائی ہے. آپ نے, جی, یہ اس ویسٹ پر عمل کرنا ہے ہمیں. یہ ویسٹ ایشیا ہے. تو یہاں پر ہم لوگ جو ویسٹ ایشیا کی بات کرتے ہیں, اس کی آپ مسلسل آپ رپورٹنگ کرتے ہیں, الگ الگ واقعات ہوئے ہیں خود غازہ کو لے کے اب تک جو ہیں. ایک کلن آپ کا پچھلے 2-3 سال میں خلاصے میں آپ کا کیا تجزیہ رہا, آپ کی کیا فیلنگ رہی, کیا ہو رہا ہے, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بالکل 3 سال تو تقریباً ہو رہے ہیں, اور پچھلے 3 سال سے ہم نے بھی بہت کنٹینیو نظر بنائے رکھی ہے, رپورٹنگ کی ہے, ہر چھوٹے بڑے واقعات کو ہم نے دیکھا ہے. اور پچھلے 3 سالوں میں نقصان کے باوجود, تباہی کے باوجود, بربادی کے باوجود, مجھے لگتا ہے دنیا بھر کے مسلمانوں کو غزہ سے, ایران سے حوصلہ ملا ہے, امید ملی ہے, توانائی ملی ہے کہ سب کچھ لٹ جائے, سب کچھ تباہ ہو جائے, پھر بھی اصل طاقت ایمان کی ہے, اصل طاقت خدا کی ہے, وہی سپر پاور ہے. اور حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے, ہمت نہیں ہارنی چاہیے. خاص طور پر غزہ پٹی کے لوگوں نے پوری دنیا کے ایمان کو تر و تازہ کیا ہے. معجزہ ان لوگوں نے کیا, بالکل معجزہ کر دیا ہے. مطلب ہندوستان کے مسلمان جس طرح مشکلوں سے دوچار تھے, کسی ایک کی لنچنگ ہو گئی 30 کروڑ میں, پورا 30 کروڑ خوف کا شکار. کسی ایک جگہ فساد ہو گیا, پورے 30 کروڑ مسلمان سوچ رہے کتنے بدتر حالات ہو گئے, فلسطین بن گیا, یہ بہت مشکل صورتحال سے دوچار ہے. لیکن جب غزہ پٹی کو لوگوں نے دیکھا ہے, نگاہوں سے مشاہدہ کیا ہے, تو لگتا ہے کہ بھائی
کچھ بھی ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے، اور وہ کس طرح تیاری کر رہے تھے کتنے سالوں سے. مطلب آتا ہے کہ کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا ملک ہے جہاں پہاڑ ہے، جہاں سمندر ہے، اوبر کھابر علاقہ ہے، تو وہاں جنگ لڑنا آسان ہوتا ہے، گوریلا جنگیں لڑی جا سکتی ہے، دشمن کو چکمہ دیا جا سکتا ہے. لیکن غزہ پٹی ایک ہموار علاقہ، چاروں طرف سے دشمن سے گھرا ہوا، اور انہوں نے اتنی گہری سرنگیں بنا رکھی ہے کہ ابھی تک اسرائیل کی ایجنسیاں اندازہ نہیں لگا سکی ہے کہ کب سے سرنگیں بنی تھی، کتنے بڑے ان کے ٹنل ہے، کب تک بنائے گئے، کہاں سے. مطلب 2 سال تک کنٹینیو ساری چیزیں بین تھی، پھر بھی کیسے وہ زندہ ہے، کیا کھا رہے ہیں. تو سچ میں پوری دنیا حیران ہے اور ایمان ایک کو چیز تازگی مجھے ملی لگتا ہے. ہے کہ وہ پوری دنیا میں حتیٰ نان مسلمس نے بھی ایک قرآن کی آیت کو حفظ کر لیا، حسبنا اللہ و نعم ونعم الوکیل. الوکیل، بے شک. یہ آیت جو مجھے لگتا ہے کہ حتیٰ میں نے بہت سارے کرسچن کانٹینٹ کریٹرز کو دیکھا ہوں کہ وہ کانٹینٹ بنا رہے ہیں غازہ کے بارے میں اور بار بار کہہ رہے ہیں حسبنا اللہ و نعم حسبنا الوکیل. اللہ ونعم الوکیل، بے یعنی شک. واقعاً کہ اللہ کی ذات پہ اتنا بھروسہ رکھنا، 2 بچوں کو اس طریقے سے ماں کا اٹھانا اور کہنا کہ واقعاً. تو بہت اچھی بات کہی آپ نے کہ یہی حوصلہ جو ہے ہمارے ملک میں بھی، ہمارے ملک کے مسلمانوں کے لیے بھی، کہ امید نہ ہارنا. امید نہ ہارنا. ہاں، دشمن کے مقابلے میں جیسے قرآن میں فرعون کا واقعہ ہے کہ فرعون بہت طاقتور تھا. آیت اللہ خامنہ ای نے ریسنٹلی اسپیچ میں کہا تھا کہ فرعون کو جب خدا نے غرق کیا اس وقت فرعون اپنی طاقت کی اوج پہ تھا، یعنی اس کو اوج کے وقت خدا نے غرق کیا ہے. تو یہ ہمیں پیغام دیتا ہے کہ دشمن کی طاقت دیکھ کے آپ ابوہت میں نہ آئیں. نہیں، یہ جو 2 واقعات ہوئے نا، مطلب یہ ہم نے کتابوں میں پڑھا تھا کہ فرعون کے پاس طاقت، پورا لشکر، اور دریائے نیل میں ڈوب گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کی قوم کو فتح ملی، اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں کتابوں میں، خود ہماری تاریخ. لیکن یہ 2 واقعات نا ہم لوگوں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا. ایک غزہ کا کہ اسرائیل نے جو بھی ہدف طے کیا تھا، ایجنڈا طے کیا تھا، بھلی غزہ پٹی کو اس نے تباہ کر دیا، 70,000 کو شہید کر دیا، لیکن اسرائیل اپنے ایک بھی ہدف میں کامیاب نہیں ہو سکا. اور جنگوں میں اصل یہ ہے کہ ہدف میں آپ کامیاب ہو پاتے ہیں یا نہیں ہو پاتے ہیں. تباہ کرنا، برباد کرنا یہ بھی اصل امپورٹنٹ نہیں ہے ہے. کہ آپ پوری دنیا نے مل کر کے، جی، غازہ کے ارادے کو نہیں بدل سکا. ارادے کو نہیں. بہت اہم چیز ہے کہ ارادہ ان کا آخری دن تک، جب وہ نیگوشیشنز ہو رہی تھی، امریکہ اور پوری دنیا مل کے کچھ کہہ رہی تھی ہم نہیں مانیں گے. بالکل، یعنی خود یہ ارادے کا ہونا بہت اہم ہے. بہت اہم ہے. اور دوسرا، ایران اور اسرائیل کے درمیان جو پچھلے سال 12 دنوں تک جنگ ہوئی جون میں، تو 2025 کی جو جون کی جنگ ہے نا، پوری دنیا کو لگ رہا تھا کہ اسرائیل بہت طاقتور ہے، وہ ایٹمی طاقت سے لیس ہے، امریکہ اس کے ساتھ ہے، اور کوئی اسرائیل کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، کوئی اس پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، ٹیکنالوجی میں کوئی اس مقابلہ کے نہیں. دور دور تک نہیں ہے. لیکن جب ایران نے جواب دینا شروع کیا 24 گھنٹے کے بعد، اور اسرائیل کے ہر خطے کو نشانہ بنایا، ہر پوائنٹ کو ٹارگٹ کیا، اور ایران کی میزائلوں کی وہ طاقت ہے کہ آج جب اسرائیل شرطیں لگا رہا ہے کہ ایران کے بیلسٹک میزائل کی رینج 300 کلومیٹر ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے. تو اس چیز نے بھی پوری دنیا کے مسلمانوں کو سرپرائز کیا، حیران کیا. جو کہا جاتا تھا کہ مسلمان ٹیکنالوجی میں آگے نہیں ہیں، یا جو جدید ہتھیار ہے جس کی آج کے قوم کو ضرورت ہے، یا قرآن نے جو کہا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تو اس پر مسلم دنیا میں عمل نہیں ہو رہا. تو جو کنسیپٹ تھا نا، اس کنسیپٹ کا بھی خاتمہ ہوا کہ مسلمان آج اس پر عمل کر رہے ہیں، اور چاہے تو عمل کر سکتے ہیں. اگر جن کے پاس یہ طاقت نہیں ہے، جن کے پاس یہ ہتھیار نہیں ہے، تو انہوں نے کوشش نہیں کی ہے، انہوں نے اپنے ضمیر کا سودا کیا ہے، انہوں نے ایمان کی طاقت کا استعمال نہیں کیا ہے. ایران نے کیا تو اس کا اثر، مطلب اب تک میرے خیال میں 1979 سے اب تک ڈائریکٹ امریکہ اور ایران کے درمیان کوئی لڑائی نہیں ہوئی، ڈائریکٹ نہیں ہوئی تھی، انڈائریکٹ ہوئی. کبھی صدام حسین کے ذریعے ہوئی، یا کسی اور ملک سے حملہ کروایا گیا، یا دھمکیاں دی جا رہی تھی. سنی ورلڈ کو بھی لگتا تھا کہ ایران شاید ایسی دھمکیاں دے رہا ہے، زبانی باتیں کر رہا ہے، طاقت نہیں ہے. لیکن اس مرتبہ جو ایران نے امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کر دیا، اور اسرائیل پر حملے کا مطلب ہی ہمارے نزدیک ہے وہ امریکہ پر حملہ ہے، کیونکہ امریکہ کی اسرائیل تو چھاؤنی پراکسی ہے. تو اس بات نے پوری دنیا کے نظریہ کو، ان کے ویو کو چینج کیا کہ طاقت ہے. اور یہ سب ایران نے پابندیوں کے درمیان حاصل کیا. مطلب ایک ہوتا ہے کہ کسی ملک پر پابندی نہیں ہے، سیکشن نہیں ہے، تو وہ چیزیں تیار کر سکتا ہے خفیہ طریقے سے. ایران تو پابندیوں کے دوران ہی کرتا رہا. تو یہ 2 چیزیں جو ہے نا، صرف مجھے نہیں بلکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو حیران کرنے والی ہے، اور حوصلہ ملا ہے، ہمت ملی ہے کہ ہمارے اندر
دشمن سے لڑنے کی صلاحیت ہے, دشمن سے مقابلہ کرنے کا ہمارے اندر حوصلہ ہے, اور ہم لڑ سکتے ہیں, جیت سکتے ہیں. تو شمس بھائی بہت بہت شکریہ. کافی ہم نے الگ الگ ٹاپکس پہ گفتگو کی, بہت ساری باتیں رہ بھی گئی ہیں, انشاءاللہ ہمارے ویورز کے لیے انشاءاللہ بعد میں بھی گفتگو کرتے رہیں گے. شکریہ بہت بہت, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکالا, اسٹوڈیو میں آئے. امید کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارے ویورز کو پسند آیا ہوگا. سب سے پہلے آپ کا شکریہ بہت بہت آقا. آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں موقع دیا, اور میری گزارش ہے کہ جو سبیل میڈیا ہے اور مختلف جو اس کے سیکشن ہیں سب آگے بڑھے. میرا پورا سپورٹ ہے آپ کو, آپ کی پوری ٹیم کو, اور آپ کا سپورٹ ہمیں چاہیے. اور ہماری کوشش یہ ہوگی کہ میں میسج دینا چاہتا ہوں کہ جتنے لوگ میڈیا میں کام کر رہے ہیں ان سب کو آپس میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے والا مزاج بنانا ہے, ایک دوسرے کو اپنا حریف نہیں حلیف بنانا ہے. جو ہماری میڈیا کمیونٹی ہے آپس میں بہت زیادہ حسد ہے, جلن ہے, ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرنا, ایک دوسرے سے لوگ کانٹیکٹ نمبر تک شیئر نہیں کرتے. ایک عالم دین نے مثال دی تھی اسی بات کو کمپلیٹ کرنے کے لیے. کہتے ہیں دو نظریے ہیں. ایک یہ ہے کہ دکانداری والا نظریہ ہے نا. دکان میں مثلا میری دکان تھی, میرے بازو میں کسی نے دکان ڈال دیا. اب مجھ سیم دکان ہے, اب میں روز سوچتا ہوں اس نے دکان ڈال دیا, میرا دھندا نہیں چلے گا. لیکن اگر میں واقعی خدا پہ بھروسہ کرتا ہوں تو وہ بھی چلے گا, لیکن وہ چھوڑ دیں تو اس کو لگتا ہے بازو میں. لیکن اگر آپ جنگ لڑ رہے ہیں اور آپ سپاہی ہیں اور آپ کے بازو میں ایک اور سپاہی آ گیا جو دشمن سے لڑنا چاہتا ہے, تو اب آپ کو مایوسی ہوگی اور امید ہوگی, حوصلہ ملے گا. اگر ہم دونوں سمجھتے ہیں کہ ہم اسلام کے سپاہی ہیں, بالکل, تو ہم میں کمپٹیشن نہیں ہے, کولیبوریشن ہونا چاہیے. بالکل, یہی کولیبوریشن کا جو کلچر ہے نا, ہمیں اس کو فروغ دینا ہے, اور انشاءاللہ تعالی لوگ سمجھیں گے اس کو. انشاءاللہ ہم لوگ جیسا آپ نے ہمیں کہا ویسے ہم بھی حاضر ہیں انشاءاللہ. تمام جو ہمارے ویورز ہیں, جو ینگ انفلوئنسرز ہیں, جو کام کرنا چاہتے ہیں, آپ کے پاس اگر آئیڈیاز ہیں, سجیشنز ہیں, تو ہم لوگ حاضر ہیں انشاءاللہ ساتھ میں مل کے کام کرنے کے لیے, ساتھ میں مل کے ایک دوسرے کو سپورٹ کرنے کے لیے, تاکہ ہم سب مل کے امت مسلمہ کے لیے خادم کے طور پر ان کی خدمت کر سکیں. شکریہ بہت بہت, جزاک اللہ, جزاک اللہ, تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ پوڈ کاسٹ کیسا لگا آپ فیڈ بیک میں ضرور بتائیے. چینل کو سبسکرائب کریے, کمنٹ ضرور کریے, اور اگر کوئی چیز کو اگری کرتے ہیں, ڈس اگری کرتے ہیں, کچھ سوالات آپ کے ہیں شمس بھائی سے, ہم سے, ٹیم سے, تو ضرور پوچھیے گا. شکریہ بہت بہت, التماس دعا, خدا حافظ. اللہم عجل لولیک الفرج.